بس گفتگو میں نے مختصر کر دی. ایک جملہ اور بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. کل میں نے ایک حادثہ دیکھا اور سنا, کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو بھی اس کی خبر ہوگی, اور اس طرح کے واقعات ہمارے آس پاس معاشرے میں ہوتے رہتے ہیں, لہٰذا ہم کو اور آپ کو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. میری نگاہوں سے ایک خبر گزری کل لکھنؤ شہر کے اندر ایک علاقے میں ایک جوان, جو تصویر سے جیسا ظاہر ہو رہا ہے, میں نہیں جانتا اس جوان کو, بہت زیادہ 25-26 سال کا سن ہوگا, اور اس نے سوسائڈ کیا, خودکشی کی, اور جو وجہ بتائی جا رہی ہے, بہرحال سوشل میڈیا کی خبریں ہیں, میں بہت زیادہ اس کی تفصیل نہیں جانتا, لیکن چونکہ میں اس حوالے سے پیغام دینا چاہتا ہوں. وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کچھ اقتصادی مشکلات میں گرفتار ہونے کی وجہ سے, مالی حالات خراب ہونے کی وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا, اس نے خودکشی کر لی. شرمناک ہے خدا کی قسم ہماری سوسائٹی کے لیے, شرمناک ہے ہمارے معاشرے کے لیے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا فرد بھی ہو جو مالی مشکلات کی وجہ سے یہ قدم اٹھا لے, اقتصادی مشکلات کی وجہ سے. یہ ایک مسئلہ ہے, ہو سکتا ہے کچھ اور بھی مشکل ہو, کوئی اور بھی مشکل ہو. سوال یہ ہے کہ یہ مشکل حل کیوں نہیں ہوئی. سوال یہ ہے کہ جس علاقے کا وہ رہنے والا تھا, اس علاقے کے جو بھی اس کے ہمسائے تھے, پڑوسی تھے, جو بھی مومنین جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, ان کو خبر کیوں نہیں ہوئی. دیکھیے, ہر انسان یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ اپنا درد دل کسی سے کہہ سکے, یہ سب کے پاس نہیں ہوتی صلاحیت. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا درد دل سب سے بیان کر دیتے ہیں, کچھ لوگ اپنا درد دل سب سے بیان نہیں کر پاتے. آپ کی اور ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ نماز جمعہ کی تشکیل کیوں ہے, کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ نماز جمعہ صرف یہ برادران والی نماز نہیں ہے کہ صاحب پڑھ لیا ان قبلت قبلا ما سوا ردت ما سوا, کہ بھائی یہی نماز ہے, اس کے علاوہ کچھ ہے جی نہیں. اس نماز کا اصل ہدف یہ ہے کہ مومنین جمع ہوں, جو بھی حالات چل رہے ہیں ان حالات کے بارے میں ایک دوسرے سے گفتگو ہو, کلام ہو, ایک دوسرے کی مشکل کو سمجھنے کی کوشش کریں, تلاش کریں. پھر میں جملہ دہرا رہا ہوں, تلاش کریں, ڈھونڈیں. معاشرے میں کوئی تو ایسا شخص نہیں ہے جو کسی مشکل میں گرفتار ہو اور ہم اس کی مشکل کو جس انداز سے بھی دور کر سکتے ہوں دور کرنے کی کوشش کریں. اگر اقتصادی حالات خراب ہیں تو وہ دور کرنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ آپ کے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کام کرنے کے اوپر بآسانی اس کام کو انجام دے سکتے ہیں. یا فرض کر لیں کہ کوئی تعلیمی مسئلے کے اندر پریشان ہے, آپ اس کو مشورہ دینا چاہتے ہیں, صحیح ایڈوائس دینا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے بھی تلاش کیجیے, ان لڑکوں کو تلاش کیجیے, ان افراد کو تلاش کیجیے. میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی نماز جمعہ ختم ہوتی ہے, جب زیارت کے بعد جو مسافے والا وقت ہوتا ہے, اس وقت گنے چنے افراد ہوتے ہیں, 10-20-15 لوگ ہوتے ہیں, باقی لوگ سب لوگ جا چکے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اگر ادھر کھڑے ہوتے ہیں, یا کچھ لوگ تو باہر جا چکے ہوتے ہیں, باہر جا چکے ہوتے ہیں. میں باہر جا کے یہ جملہ نہیں کہہ سکتا, مجھے مطلب بھی نہیں ہے باہر والوں سے. میں آپ کے سامنے تبلیغ کر رہا ہوں, آپ کے لیے میری ذمہ داری ہے اور رسپانسبلٹی ہے جو مجھے کہنا ہے آپ کے سامنے, اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ میں سے کسی کو برا لگ جائے گا. جب اللہ کے لیے بات ہوگی تو مجھے آپ کی رضایت کا کوئی شوق نہیں کہ میں آپ کی رضا لوں. ناراض آپ ہوتے ہیں تو ناراض ہو جائیں, جو حقیقت ہے وہ اپنے مقام پہ حقیقت ہے. اسی عنایت نکالیے. اگر آپ مومنین سے مصافحہ کر لیں گے, چھوٹے نہیں ہو جائیں گے. اگر آپ مومنین سے مصافحہ کریں گے, اللہ کی نگاہ میں بلند ہو جائیں گے, بڑے ہو جائیں گے. یہ مصافحہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ 2 حال سے خالی نہیں ہے. جلدی سے بات ختم کرو. یا تو آپ کے پاس وقت نہیں ہے, آپ اتنا بزی اور مصروف ہیں کہ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ نماز جمعہ جس میں جمع ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ لوگ جمع ہوں, ایک دوسرے کے حال احوال پرسی ہو, آپ کے پاس وقت نہیں. صاحب بہت لمبا ٹائم ہو گیا, چلو جلدی سے نکل لیں, ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. یا تو یہ ہے, یا یہ کہہ لیا جائے کہ آپ اس قابل ہی نہیں سمجھتے مومنین کو کہ ان سے مصافحہ کیا جائے, ان سے بات کی جائے, ان سے کلام کیا جائے. 2 حال سے تو خالی نہیں ہے نا. میں حسن ظن رکھ رہا ہوں, چلیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, میں حسن ظن رکھ رہا ہوں, آپ کے پاس وقت نہیں ہے, تو حضور وقت نکالیں, وقت نکالیں. ہفتے میں 1 دن وقت نکالنا ہے نا, روز تو نہیں نکالنا. ہفتے میں 1 دن وقت نکالنا ہے. مختلف علاقے سے لوگ آتے ہیں, کوئی ایک علاقے کے لوگ نہیں ہیں جن سے آپ ہفتے میں 1 بار ملاقات کرتے ہیں. پوچھے تو صحیح, بھائی تمہیں کسی چیز کی پریشانی تو نہیں, کسی چیز کی دقت تو نہیں؟ ماشاءاللہ یہیں بھی ایک مرد مومن نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک زمانہ تھا جب یہاں پہ لوگ تلاش کرتے تھے کہ کوئی قصر نماز پڑھنے والا تو نہیں ہے. یہی کہا ہے مسجد میں بیٹھ کے, کہا ایک مومن نے, کہ جیسے ہی تلاش کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ ایک شخص قصر نماز پڑھ رہا ہے, 4 لوگ پہنچ جاتے تھے. کہاں سے آئے ہیں آپ, کہاں رکے ہوئے ہیں آپ, کیوں؟ یہ ایک مزاج تھا جو بزرگوں نے ہمیں دیا تھا, جو بزرگوں نے بتایا تھا کہ تلاش کرو, کوئی مسافر تو نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے, رہنے کی جگہ ہے نہیں ہے, کھانے کا انتظام ہے نہیں ہے. لوگ بڑھتے تھے اور بڑھ کے مدد کرتے تھے. میں دیکھ رہا ہوں دھیرے دھیرے وہ سلسلہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. باہر سے آنے والا ایسا محسوس کرتا ہے کہ یہاں پہ اگر 10 لوگ بھی ہیں تو وہ 10 لوگ نہ جانے کس الگ الگ بستی اور کس الگ زبان کے, کہ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے, بات بھی نہیں کرتے. آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور خدا حافظ. بدلیے خود کو, تبدیلی لائیے خود کو. جب تک ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کیجیے گا, جب تک ایک دوسرے کے حالات سے واقف نہیں ہوئیے گا, قوم میں اس
जवान जैसे लड़के, जो लड़का जिसका मैं आपके सामने बता रहा हूँ, खुदा उसके गुनाह को माफ़ फरमाए, उसकी मग़फ़िरत फरमाए, सिर्फ इसे एक हुस्न नियत की वजह से कि वो अली का चाहने वाला था। हम दुआ गो हैं परवरदिगार आलम हम सब के अंदर भी ये जज्बा पैदा करे कि हम एक दूसरे का दर्द दिल समझ सकें, एक दूसरे की तकलीफ समझ सकें, मुश्किल समझ सकें और मुश्किल को हल करने की तौफीक हासिल कर सकें। दुआ गो हैं परवरदिगार आलम तुझे वास्ता